اے شہیدان وطن بمثل معیار وطن، اے شہیدان وطن بمثل معیار وطن، تم نے اونچا کر دیا دے کے لہو معیار وطن، اور لو وطن کے ذرے ذرے سے مبارکبادیاں، لو وطن کے ذرے ذرے سے مبارکبادیاں، اے فدایان وطن تم ہو وفادار وطن۔ عزیزان محترم، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان میں 15 اگست اور 26 جنوری کو بہت اچھی طریقے سے اسکول اور کالجوں اور مدرسوں کے اندر پورے ہندوستان میں منایا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسکول اور کالج کے اندر اس طریقے سے جنگ آزادی کو بیان کیا جاتا ہے کہ 2 بھائیوں کی لڑائی تھی اور تیسرے بھائی نے آ کر کے اس میں صلح کرا دی۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو اپنی تاریخ پتہ نہیں ہے، مسلمانوں کے بچے اپنے ایک شہید کا نام نہیں گرا سکتے کہ ہمارے شہید یہ تھا۔ ہاں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ ہندوستان میں جنگ آزادی میں شریک ہونے والا کون تھا تو بتائیں گے کہ گاندھی جی، سبھاش چندر بوس، یہ ایک آدھ اور نام وہ گنا دے گا، لیکن علماء دیوبند کا جو نام ہے، جو انہوں نے 1.5 لاکھ تقریباً علماء نے قربانیاں دی ہیں، صرف اور صرف علماء دیوبند تھے، ان کی کوئی کہیں کسی کے منہ پر نام نہیں آتا۔ میرے عزیز ساتھی، بھی تو بہت بڑی جنگ آزادی ہے، ہم 2-3 نام گنا کر کے یہ سمجھیں کہ ہم نے جنگ آزادی کو پورا بیان کر دیا، یہ ان کی قربانیوں کا، ہم ان کی قربانیوں کو ضائع کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یوں تو اگر بیان کیا جائے کہ علماء دیوبند نے کیا کیا ہے، میرے عزیز ساتھیوں، اور لوگوں نے کیا کیا ہے، تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ میں تھوڑا سا بہت مختصر سے طور پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو جنگ آزادی کے لیے آواز اٹھی تھی، سب سے پہلے وہ ایک مسلمان نے ہی اٹھائی تھی، جس کا نام حضرت شاہ اسماعیل شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جنگ کرنا فرض ہے، یعنی انگریز سے آپ جنگ کرو، یہ دار الحرب ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو انگریز کی چاپلوسی میں ملبوس تھے، ان کے گھوڑوں کو نہلا رہے تھے، ان کے چپلوں کو چاٹ رہے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتوے کو انکار کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انگریز کے خلاف جنگ کرنا فرض ہے، یہ دار الحرب نہیں ہے، یہ دار الامن ہے۔ کچھ طبقے ایسے بھی تھے کہ جس نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی تھی، کچھ طبقہ ایسا بھی تھا کہ جس نے سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی تھی، اور کچھ طبقہ ایسا بھی تھا کہ جس نے اسلام کے ساتھ غداری کی، اپنوں کے ساتھ غداری کی، علماء دیوبند کے ساتھ غداری کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد تلوار سب سے پہلے جس کی اٹھی تھی وہ مولانا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جو آپ کے سامنے چہرہ دکھایا جاتا ہے، وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے شیخ الہند یوں کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان سے بڑا ابدال، ٹیپو سلطان سے بڑا اللہ والا میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی پوری شریعت کے حساب سے داڑھی، شریعت جیسا ان کا لباس کیوں بدل دیا گیا، داڑھی کیوں بدل دی گئی، داڑھی کیوں کٹا دی گئی فوٹو کے اندر، اور مونچھیں کیوں دے دی گئی، تاکہ لوگوں کو یہ پتا نہ چلے کہ جنگ آزادی کا سب سے پہلا ہیرو ایک مولوی تھا، تاکہ لوگوں کو یہ پتا نہ چلے کہ جنگ آزادی کا سب سے پہلا ہیرو کہ جس نے 4 جنگیں ایسی لڑی ہیں انگریز کے خلاف کہ 4 جنگوں میں انگریز کو چت کیا ہے، اور انگریز کو 28 سال تک کہیں بھی چین سے سونے نہیں دیا، وہ ٹیپو سلطان کی ذات تھی۔ وہ ٹیپو سلطان، صرف 2 منٹ دے دو، صرف 2 منٹ دے دو۔ وہ ٹیپو سلطان کی ذات تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں بہت ہی مختصر سے طور پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، 1856 کے اندر ایک میٹنگ کی گئی، 1856 میں ایک
मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कौन था? उस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ उलमाए देवबंद थे कि जिसमें हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना शाह इस्माइल शहीद, हजरत मौलाना महमूद अली, हजरत मौलाना यहया अली, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद, हजरत मौलाना यहया अली, ये सारे उलमाए देवबंद थे जो अंग्रेज के खिलाफ सिर्फ इस वजह से मीटिंग कर रहे थे कि लोगों या तो अंग्रेज के खिलाफ जंग करो या फिर इसके हाथ में मर जाओ या अपने दीन को छोड़ दो। किसी आदमी ने यूं कहा कि हजरत हम तो बहुत थोड़े से हैं। मौलाना कासिम नानोतवी ने तारीखी जुमला का और कहा कि असहाबे बदर से भी कम हैं। लोगों की मुर्दारों में आजादी की लहर दौड़ गई थी और कहा कि हम जंग आजादी लड़ेंगे, हम जंग आजादी लड़ेंगे। लोगों फख्र करो कि तुम्हारे उलमा हजरत मौलाना कासिम नानोतवी है। लोगों फख्र करो तुम्हारे उलमा हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी है। लोगों फख्र करो कि तुम्हारे उलमा शाह अनवर शाह कश्मीरी है। लोगों फख्र करो कि तुम्हारे उलमा अशरफ अली थानवी है कि जिसने हिंदुस्तान के अंदर से बिदअतों को खत्म किया। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में उलमाए देवबंद ने सिर्फ और सिर्फ जंग आजादी पे काम किया, बल्कि हिंदुस्तान में अगर किसी ने हदीस पर उंगली उठाई उसकी उंगली को काट दिया गया, किसी ने आंख उठाई उसकी आंख को निकाल दिया गया। उलमाए देवबंद किसी नौकरी का नाम नहीं है। उलमाए देवबंद किसी के सामने